السلام علیکم ویورز، جاوید صافی اسٹیپ ٹورڈز لائٹ کے ساتھ ویورز، ایز اے نیشن میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے اور کچھ گزشتہ چند دنوں سے میں اس پہ مسلسل سوچتا رہا، تو آج میں نے سوچا چلو اس پہ ویڈیو بناتے ہیں۔ اور وہ چیز یہ ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح میں پوری زندگی گزارتے ہیں، مطلب ہم دوسروں کی اصلاح میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں۔ یعنی پرابلم ہمارا یہ ہے کہ اگر ہزار اچھائیاں اس میں ہوں کسی شخص میں، اور وہ ہم محسوس بھی کریں کہ ہاں اس شخص میں ہزار جو ہیں وہ اچھائیاں ہیں، لیکن اگر اس میں ایک یا دو برائیاں ہیں تو ہمارا جو فوکس ہوتا ہے ان کی برائیوں پہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جانچنے والا ہے، جو انالیسس کر رہا ہے، جس کو ہم تنقید بھی کہہ سکتے ہیں، تو انالیسس کرنے والا جو ہے وہ خود پرفیکٹ ہے۔ اور آپ نے ویورز یہ بھی دیکھا ہوگا، میرے اپنے بھی بہت سارے ایسے جاننے والے ہیں، آپ کے بھی ہوں گے، کہ وہ ان کا کاروبار یا ان کا جو لین دین ہے اس میں آپ کو کوتاہی نظر آئے گی، کمزوری نظر آئے گی، اور یعنی اس کا جو لین دین ہے وہ فیئر نہیں ہوگا۔ لیکن وہ جو اسپیشلی سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ یا دوسرے جو لنکس ہیں، تو اس پہ جو چیزیں وہ شیئر کرتا ہے تو اس کا تعلق دین سے ہوگا، اس کا تعلق کسی حدیث سے ہوگا، اور مطلب اسلامی روایات کے مطابق وہ پوسٹ شیئر کرے گا، حالانکہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ تو ہمارا یہ ایک پرابلم بن گیا ہے کہ ہم کرتے کچھ اور ہیں، بولتے کچھ اور ہیں، اور اس کا جو بہت بڑا جو نقصان ہو رہا ہے وہ ہمارے اللہ نہ کرے لیکن دین کو نقصان ہو رہا ہے۔ یعنی ہم دین کو استعمال کر کے، مذہب کو استعمال کر کے ہم کرتے کچھ اور ہیں، اور جو ٹاپا ہم لگاتے ہیں وہ دین کا لگاتے ہیں۔ جس طرح آپ نے بھی بہت جگہوں پہ یہ دیکھا ہوگا، بلکہ ہر جگہ پہ ہے، جتنے بھی ہمارے سرکاری آفیسز ہیں، جو سرکاری بلڈنگز ہیں، تو وہاں پہ بیک سائڈ پہ آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر نظر آئے گی، اور یہ کچھ اس طرح حدیث بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ جو الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، اور یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، لیکن وہاں جو ہوتا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ تو پرابلم یہ ہے کہ انسان جو ہے، انسان خطا کار ہے، اس سے ایک خطا ہوگی مطلب، لیکن ہمارا جو پرابلم یہ ہے کہ لیکن یہاں پہ ویورز میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے ملک میں اسپیشلی میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ خطا نہ کریں، آپ جرم کریں بے شک، یعنی آپ مطلب کیونکہ جرم کی یہاں پہ کوئی سزا ہی نہیں ہے۔ مجرم جو ہیں وہ کھلے دندناتے پھرتے ہیں، ہر کسی کو پتہ ہے، اور ہر جگہ پہ ہوتا ہے، اور اگر آپ سے کوئی چھوٹی سی بھی خطا ہو گئی تو پھر آپ کا چترول ہوگا اور لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو ویورز، کیا ہمارے سامنے یہی ایک کام رہ گیا ہے کہ بس کسی کی کوئی خطا ہم نے پکڑی، کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، اور پھر ہمارا جتنے بھی اسپیشلی جو میری طرح جو سوشل میڈیا پہ اپنے چینلز کے ہوتے ہیں اور پیجز ہوتے ہیں، تو کسی سے خطا ہو گئی اور پھر اسی خطا کے پیچھے ہم پڑے ہیں کہ اس نے یہ کیا وہ کیا، اور اس کا آپ سابقہ ریکارڈ دیکھ لیں، اور یہ تو میرے خیال میں بس یہی کام رہ گیا ہے۔ باقی تو ہمارا ملک الحمدللہ کافی جو ہے وہ اچھا جا رہا ہے، ہر چیز ٹھیک ٹھاک جا رہی ہے، جتنے بھی ادارے ہیں وہ ٹھیک ہیں، فائنینشلی بھی ہم سٹرانگ ہو چکے ہیں، اور ایز اے نیشن بھی ہم کافی آگے بڑھے ہیں، اور بس یہ ایک کام رہ گیا ہے۔ تو میں حیران ہوں کہ ہمارے اس ملک کا بنے گا کیا، کیونکہ جو جوان طبقہ ہے اسپیشلی، تو وہ بھی ہائی جیک ہو گیا ہے، وہ بھی سوری ٹو سے، لیکن ان کی اپنی کوئی ویژن نہیں ہے۔ مطلب ہماری جو اپروچ ہے وہ میموری بیسڈ ہے۔ میموری بیسڈ مینز اگر کوئی مطلب بڑا آدمی، کوئی رچ مالدار کوئی شخص، کوئی عہدیدار، کوئی بڑا پالیٹیشین، اور کوئی اس طرح کا شخص اگر کوئی بیان دے، کوئی بات کرے، تو ہم فوراً اس کو تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ٹھیک ہوگا۔ اگر کوئی ایک انانیمس قسم کا ایک شخص ہے، کوئی مطلب جس کو لوگ جانتے نہیں ہیں، تو اگر وہ کوئی بیان دے، کوئی سٹیٹمنٹ دے، تو اس پہ ہم یقین نہیں کر دے، کیونکہ وہ ہماری جو میموری ہے وہ تو ہم تو میموری بیسڈ جو ہیں وہ ہماری اپروچ ہے کہ یہ بندہ چونکہ یہ ہے، اس کا کیلیبر کچھ اس طرح ہے، اس کی بات ٹھیک ہوگی۔
تو یہ چیز جو ہے یہ ہم کو کافی ہمیں لے کے ڈوب رہی ہے، اور ایز اے نیشن ہم کافی جو ہیں وہ اللہ نہ کرے لیکن ہم کافی مطلب ہمارا جو سامنا ہے وہ مشکلات سے ہے، مطلب کیونکہ آگے بڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہم نے روڈز بنائے، ہم نے جو ہے بڑی بڑی گاڑیاں، ہمارے جو روڈز ہیں وہ لیٹسٹ گاڑیوں سے خالی نہیں ہوتی، بڑے بڑے گھر بنائے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں لوگوں کے پاس اور بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں، پلاٹس خریدے جا رہے ہیں، پلاٹس بیچے جا رہے ہیں، بنگلے بنتے جا رہے ہیں۔ نہیں، ایسے قوم اور مطلب جس کو ہم ادارے کہتے ہیں وہ تو نہیں بنے، نظام تو نہیں بنا۔ یعنی یہ بھی عجیب سی بات ہے کہ بہت سارے ایسے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جب وہ اپنا منشور پیش کرتے ہیں، جب بات کرتے ہیں اور جب لوگوں کو کنونس کرتے ہیں، جب وہ الیکشن کیمپین چلاتے ہیں تو وہ نظام کی بات کرتے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب وہ جیت جاتے ہیں تو بعد میں وہ دعویٰ کرتے ہیں میں نے پل بنایا، میں نے آپ کے لیے جو سڑک بنائی، میں نے آپ کی گلی پکی کی۔ تو یہ مطلب اس سے تو کام نہیں چلے گا، اس سے تو کام چلے گا، اس سے کام چلے گا لیکن ان کا چلے گا، ملک کا نہیں چلے گا، اور وہ آگے بڑھیں گے اور ملک جو ہے وہ پیچھے جائے گا، اور میرے خیال میں وہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ ان کی جو پہچان ہے اور ان کا جو چین و سکون ہے وہ اسی ملک کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر یہ ملک خدا نخواستہ اسی طرح مشکلات کا شکار رہا جس طرح آج ہے تو پھر ان کا بھی چین اور سکون برباد ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ہماری جو ویژن ہے، ہماری جو اپروچ ہے، ہماری جو سوچ ہے، ہمارا جو تھنکنگ پروسیس ہے، ہماری جو مینٹیلٹی ہے اور ہمارا جو مائنڈ سیٹ بن گیا ہے وہ کچھ اس طرح بن گیا ہے۔ ویورز، ہم کسی ورکشاپ میں گئے تھے، بہت پہلے کی بات ہے، 15-20 سال پہلے کی بات ہے، تو وہاں پہ ایک جو ہمارے ٹرینر تھے تو اس نے ایک بہت بڑا اس طرح دائرہ کھینچا اور پھر اس کے اندر کچھ ڈاٹس اس طرح اس نے بنائے۔ پھر ہم سے پوچھا کہ اس میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ تو وہ تو آسان سا تھا، تو سب نے کہا کہ ڈاٹس نظر آتے ہیں، میں نے بھی کہا ڈاٹس نظر آتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ عجیب سی بات ہے، آپ کو اتنا بڑا دائرہ نظر نہیں آ رہا اور آپ کو ڈاٹس نظر آتے ہیں۔ تو ویورز، ہم صرف ڈاٹس کو دیکھتے ہیں، یہ ہمارا ایک پرابلم ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے اس سے نکلنا ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ دوسروں کی اصلاح میں، جس طرح میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ ہم دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور دوسروں کا احتساب کرتے ہیں۔ ہر کوئی جو ہے دوسرے کا احتساب کرتا ہے، تو دوسرے کا احتساب کافی مشکل کام ہے کیونکہ انصاف تو یہاں ہے ہی نہیں، تو تم کس طرح احتساب کرو گے دوسروں کا؟ تو میرے خیال میں جو آسان طریقہ ہے کسی کی اصلاح کرنے کا یا کسی کا احتساب کرنے کا، تو وہ آسان یہ ہے کہ تم اپنا احتساب کرو اور تم اپنی اصلاح کرو، کیونکہ تم دوسرے کو بدل نہیں سکتے لیکن اپنے آپ کو بدل سکتے ہو۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے بس اسی طرح چلتا رہتا ہے، پوری دنیا میں اس طرح ہو رہا ہے، اور آپ کی سوچ کے مطابق ہر کوئی نہیں بن سکتا۔ یعنی جو آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کی طرح سوچے، ہر کوئی جو ہے وہ آپ کی طرح چلے، اور ہر کوئی جو ہے وہ پرفیکشن آپ ڈھونڈ رہے ہیں۔ پرفیکشن جو ہے یہ اللہ کی ذات میں ہے، پرفیکشن انسانوں میں نہیں ہوتا۔ تو اگر یہ ہماری جو سوچ ہے، ہمارا جو اپروچ ہے، اگر یہ درست ہو جائے نا کہ ہم دوسروں کی اصلاح کرتے ہیں، دوسروں میں جو ہیں وہ ان پہ تنقید کرتے ہیں، دوسروں کے نقص ہم ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ اگر آپ سے ہم جو نقص نکالنے والا ہے، جو تنقید کرنے والا ہے، تو وہ اس سے اگر کوئی پوچھے کہ چلو اگر ایسا نہیں ہے تو کس طرح کریں، تو پھر اس کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے کہ اس سے ہمارا جو پورا وقت ہے، جو ہمارا ٹائم ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، ہمارا جو قیمتی اثاثہ ہے، جو سب سے قیمتی چیز ہے وقت ہے، وہ ضائع ہو رہا ہے۔ ہم صرف ریزننگ میں پڑے رہتے ہیں، ہم صرف ریزننگ میں انوالو ہیں، اور مطلب چینج آف ویوز نہیں ہوتا، جگہ جگہ پہ ریزننگ ہوتی ہے اور دلائل پیش کیے جاتے ہیں، تم دلیل دیتے ہو، میں دلیل دیتا ہوں، تم جیتے میں جیتا، اور اس میں ہماری ساری زندگی جو ہے وہ گزر جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا، اسپیشلی جو آنے والے ایام ہیں کافی مشکل ہیں، کیونکہ حالات کو دیکھ کے میں بتا رہا ہوں، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا، ہمارے ملک میں صرف مطلب یہ جو فائنینشیل کرائسس ہیں یا جو ان امپلائمنٹ ہے یا جو دوسرے ایشوز ہیں، یہ صرف ہمارے ملک میں نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ہے، اور یہ اس میں بڑھوتری ہوگی، مطلب اس میں انکریز آئے گا۔ یہ جو ایشوز ہیں، مسائل ہیں، کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے، ساتھ ساتھ جو لائف سٹینڈرڈ ہے، جو لائف سٹائل ہے وہ کافی
بھی چینج ہو گیا ہے. یعنی ہر کوئی گاڑی خریدنا چاہتا ہے, ہر کوئی لگژری ہوم جو ہے وہ بنانا چاہتا ہے, ہر کوئی لگژری سٹائل کی زندگی گزارنا چاہتا ہے, لائف کو وہ ہر کوئی بہتری میں لگا ہے. تو یہ تو انسانی فطرت ہے. لیکن یہ جو ہمارا جو پیمانہ ہے مطلب زندگی کو بہتر بنانے کا, وہ کافی ڈسٹرب ہو گیا ہے. وہ مطلب ہم ان چیزوں میں تلاش کرتے ہیں, کیا ہے, ہم راحت اور چین اور سکون اور کامیابی ان چیزوں میں تلاش کرتے ہیں جن میں وہ ہے ہی نہیں سرے سے. تو یہ ہے کہ لائف سٹائل اس طرح بن گیا ہے کہ یہ چلتا رہے گا, یہ پوری دنیا میں اس طرح ہو رہا ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے وقت کے ساتھ چلنا ہے اور دیکھنا ہے کہ بھئی حالات کس طرف جا رہے ہیں. تو آنے والے جو ایام ہیں اس سے بھی زیادہ مشکل ہوں گے. تو ہر کوئی جو ہے وہ اب کسی سکل پہ جائے گا, کوئی ہنر سیکھے گا, کوئی مطلب وہ بزنس کے ٹپس ہیں, وہ کوئی اور کوئی سکل ہے. لیکن مطلب اس طرح صرف جس طرح ہمارا سروسز ایجوکیشن ہے تو اس سے بھی کام نہیں چلے گا, بلکہ ہم نے کچھ اور سوچنا ہے. یعنی ہم نے ہماری جو محنت ہے اس کو ہم نے بڑھانی ہے اور مزید ہم نے محنت کرنی ہے, ادروائز ہم کافی مشکلات کا شکار ہوں گے. تو یہ چند باتیں آپ سے عرض کرنی تھی کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو تھوڑا سا تبدیل کرنا ہے, اس کو چینج کرنا ہے, اور بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی خامیاں تلاش کرنے میں پورا دن گزاریں اور ہر وقت ہم یہ سوچتے رہیں کہ اس میں کون کون سی خامیاں ہیں اور کیا کیا کمزوریاں ہیں, اور اس کے لیے ہم ورڈز تلاش کرتے ہیں, اس کے لیے ہم سٹیٹمنٹس تلاش کرتے ہیں تاکہ ان کو بتا سکیں کہ یہ آپ کی کمزوری ہے, میں سمجھتا ہوں آپ نہیں سمجھتے. تو اس میں آپ کی پوری زندگی گزر جائے گی, لیکن آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا, کیونکہ انسان ایک وقت میں ایک ہی چیز پہ سوچ سکتا ہے. اس کا جو تھنکنگ پروسیس ہے, جو مائنڈ ہے, وہ اس طرح کام کرتا ہے کہ ایک ہی وقت پہ وہ ایک ہی بات پہ سوچ سکتا ہے. تو اگر تم لوگوں کے بارے میں ہر وقت سوچتے ہو تو تم اپنی زندگی کا کیا کرو گے, تمہاری اپنی زندگی کس طرف جائے گی, یعنی جو آپ کا ڈائریکشن ہے وہ کس طرف ہوگا. تو ہم نے اپنی ڈائریکشن کو درست کرنا ہے, بجائے اس کے کہ ہم دوسروں پہ سوچیں, بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی اصلاح میں ہر وقت مصروف رہیں اور دوسروں میں ہم خامیاں تلاش کریں. تو کیوں نہ ہم اپنی خامیاں تلاش کریں, اور کیوں نہ ہم اپنی ڈائریکشن کو درست کریں, کیوں نہ ہم اپنے آج کو کل کے ساتھ کمپیئر کریں, اپنے آج کو گزرے ہوئے دنوں کے ساتھ کمپیئر کریں, اپنے آج کو کچھ سالوں کے ساتھ گزرے ہوئے سالوں کے ساتھ کمپیئر کریں. اگر ہم امپروو کر رہے ہیں, اگر ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو اچھی بات, لیکن اگر ہمارا آج گزشتہ چند برسوں سے اور بھی خراب ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ بھئی آنے والے دن پھر کیسے ہوں گے, آنے والے ایام تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہوں گے. تو ویورز, اسپیشلی اسٹوڈنٹس یا جو جابس پہ ہیں یا جو چھوٹے موٹے کاروبار کرتے ہیں, تو میرے خیال میں ان چیزوں میں ہمیں نہیں پڑھنا. اسپیشلی جو یوتھ ہے یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ انوالو ہے. تو بے شک پالیٹکس بھی کرنی ہے, ایماندار لوگ آئیں گے. پالیٹکس جو پالیٹیشین ہے کافی مشکل کام ہے یہ, مطلب یہ قربانی دے رہے ہیں, بہت بڑی بات ہے. لیکن جس طرح جناح نے کہا تھا کہ پہلے اپنے آپ کو سٹیبل کرو, پہلے اگر آپ اسٹوڈنٹ ہو تو تم اپنی تعلیم مکمل کرو, اور صرف تعلیم مکمل کرنا نہیں جس طرح ہمارے ملک میں مطلب ڈگری کا حصول ہے, نہیں, تم کمانڈ حاصل کرو, اور پھر جب تم سٹیبل ہو جاؤ تو بعد میں اگر آپ کا پالیٹکس کی طرف اگر آپ کا رجحان ہے اور آپ کا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے اور آپ کا ویژن آپ رکھتے ہو تو بے شک آپ پالیٹکس میں آ جاؤ. تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اکثر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, لیکن ہم تو لوگوں کو دیکھ کے میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ لوگوں کو ہی فالو کرتے ہیں. لوگ جس جانب بڑھتے ہیں ہم اسی جانب بڑھتے ہیں, یعنی جو لوگ جس راستے پہ چلتے ہیں ہم اسی راستے پہ چلتے ہیں. یہ کسی سے نہیں پوچھا, یہ کبھی اس پہ نہیں سوچا کہ یہ جو چلتے ہیں کیا درست چلتے ہیں, کیا یہ ٹھیک چلتے ہیں, کیا ان کا ڈائریکشن درست ہے جو جس راستے پہ یہ لوگ چل رہے ہیں, اور ہم بھی اسی راستے کو فالو کرتے ہیں. جس طرح اکثر میں کہتا ہوں کہ سٹیز میں کچھ سال پہلے جو شادی حال کا جو کنسیپٹ تھا وہاں پہ ڈیولپ ہوا, تو وہاں ایک ریزن تھا کہ بھئی گھر چھوٹے تھے اور محلے جو تھے وہ تنگ تھے, گاڑیوں کا آنا جانا, ٹریفک کا ایشو تھا,
پھر حجرے نہیں تھے مہمانوں کو بٹھانے کے لیے، کھانا کھلانے کے لیے. تو دیٹ از وائی کسی نے سوچا کہ یہ تو اگر اس طرح ایک حال بنایا جائے اور تو یہ ایکٹیویٹی وہاں پہ ٹھیک رہے گی، تو وہاں پہ تو یہ سوٹ کرتا تھا. لیکن پھر ہم نے اس کو دیہاتوں میں شفٹ کیا، اور پھر دیہاتوں میں لوگ جو ہیں اس کو ارینج کرتے ہیں، شادی حالوں میں شادیاں ارینج کرتے ہیں. حالانکہ ان کا اپنا حجرہ بھی ہے، ان کے پڑوس میں بھی بڑا حجرہ ہے، اپنا گھر بھی کافی بڑا ہے. لیکن ایک ٹرینڈ بن گیا. اب کسی سے پوچھو کیوں کرتے ہو، کیونکہ کسی اور نے کیا ہے. شادی حال میں شادی کرنا اس نے کیا تھا، میں بھی کر رہا ہوں. تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو فالو کرتے ہیں. ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یا جو لوگ کر رہے ہیں بس اسی کو فالو کرتے ہیں. اور پرابلم تو یہ ہے کہ ہم ہیں مسلمان، لیکن بدقسمتی سے اسلامی اصولوں کو بالکل فالو نہیں کرتے. اگر ہم صرف ایک حدیث کو بھی فالو کریں کہ اس سے بڑا جھوٹا کوئی اور نہیں، جو سنی بات کو آگے پھیلائے بغیر تصدیق کے، تو اس پہ تو ہم عمل ہی نہیں کرتے. اگر ہم اسی ایک حدیث پہ عمل کریں تو بہت سارے ہمارے ایشوز جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ یاد رکھو ویورز کہ تم لاکھ کوششیں کرو، تم لاکھ جو ہے ترقی کرو، تم لاکھ جو ہے ڈگریاں لو، تم لاکھ جو بھی طریقے ہیں، جو بھی آپ کی اسپیشلٹی ہے، جو بھی آپ کی پوٹینشلز ہے، اور جتنا بھی آپ آگے بڑھ سکتے ہو بالکل بڑھو. لیکن اگر تم فلاح چاہتے ہو اور تم کہتے ہو کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اور تم کہتے ہو کہ مجھے چین ملے، مجھے سکون ملے، اور میری زندگی جو ہے وہ ایک بامقصد زندگی ہو، اور مطلب اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور کچھ مجھ سے ایسا کام ہو جائے کہ لاسٹ سٹیج میں سیٹسفائیڈ رہوں، تو وہ واحد ایک ہی ذریعہ ہے کہ اسلامی اصولوں کو تھوڑا بہت اپنانا ہوگا. ادروائز دنیا کی دوسری جتنی بھی کامیابیاں ہیں، جتنی بھی ترقیاں ہیں، وہ آپ کو چین اور راحت نہیں دے سکتی، اس میں کوئی شک نہیں. تو ویورز تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو. لیکن یہ ریکویسٹ ہے، اپیل ہے کہ دوسروں کی اصلاح کی بجائے اپنی اصلاح کرو، اور دوسروں پر تنقید کرنے کی بجائے اگر تم کر سکتے ہو، ہاں ان کی اصلاح کر سکتے ہو، تنقید جائز ہے، تم کر سکتے ہو. دوسروں کی اصلاح کی بجائے اپنی اصلاح کرو. دوسروں کا احتساب کرنے سے بہتر ہے کہ تم اپنا احتساب کرو. تم نہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ کو بھی کہتا ہوں، تو آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی، اور آپ کو ایک ڈائریکشن مل جائے گا. آپ کا جو تھنکنگ پروسیس ہے، آپ کا جو تھاٹ پروسیس ہے، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہو جائے گا. تمہارے سامنے ایک منزل جو ہے آپ کو نظر آئے گی کہ بھئی میں تو پتہ نہیں کہاں جا رہا تھا، میرا تو کوئی ڈائریکشن تھا ہی نہیں. اور ڈائریکشن تو یہ ہے، جب تم ان سوچوں سے باہر آ جاؤ، دوسروں کو ٹھیک کرنے میں مطلب اپنی زندگی برباد نہ کرو. دوسروں کو ڈائریکشن دکھانے سے بہتر ہے کہ ہم اپنا ڈائریکشن درست کریں، تو اس میں بہتری ہوگی اور اس میں ہی ہماری کامیابی ہے. تھینک یو ویورز فار واچنگ the video.